عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ مصوتے اور مصمتے کے حوالے سے کچھ تعارف اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ یہ ایک جو علم صوتیات ہے، آوازوں کا علم ہے، اس کے حصے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں، جن میں سے لفظ، ان کی ادائیگی اور آواز کے متعلق جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کے لیے ایک نیا جو ایک مضمون ہوگا، ایک نیا لیکچر ہوگا کہ آپ نے اس کے حوالے سے بہت کم پڑھا ہوگا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ نے کچھ تعریفیں اور بنیادی ایک سرسری جو نالج ہے وہ آپ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب تو جو نیا نصاب تعلیم ہے تو اس میں تو یہ پرائمری سے چیزیں جو ہیں وہ نصاب میں شامل کی گئی ہیں، تو پرانا جو نصاب تعلیم تھا اس میں یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ پرائمری سطح پر یا مڈل سطح پر نہیں پڑھائی جاتی۔ تو اب جو اس میں ہم مصوتے اور مصمتے کے حوالے سے دیکھیں گے تو انسانی آواز جو ہے اس کو دو حصوں میں، دو شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 جو ہے اس کو مصوتے کہتے ہیں اور نمبر 2 مصمتے۔ یہ اسی طرح ہے بالکل جس طرح انگریزی میں آپ جانتے ہیں واول ہیں، کانسوننٹس ہیں، تو اس میں ایک افسوس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم انگریزی کی جو ایون جو لسانیات یا ساؤنڈز ہیں ان کے حوالے سے زیادہ پتہ ہے، اور اپنی جو قومی زبان ہے اس کے میں جو وہ چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آج ہم انہی دو جو مصوتے اور مصمتے جو عنوانات ہیں ان کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ تو عربی اور فارسی کی روایتی قواعد میں مصوتے کو حروف علت اور مصمتے کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو مصوتے یا حروف علت ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصوتے یا مصوتی آوازیں جن کو ہم واولز انگریزی میں جس طرح اے، ای، آئی، او، یو جو ہے، یہ جو 5 الفاظ ہیں واول اور باقی سارے کانسوننٹ، تو اسی طرح اردو میں بھی کچھ جو آوازیں ہیں، لفظ ہیں، ان کو ہم مصوتے کہتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے ان کو مصمتے کہتے ہیں۔ تو اردو میں 10 ہیں جو مصوتے یا مصوتی آوازیں ہیں۔ ان کا روایتی یا قدیم نام حروف علت ہے۔ وہ آوازیں جن کو ادا کرتے وقت منہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی ہے ان کو مصوتے کہتے ہیں، جیسے آ، ای، او وغیرہ۔ تو یہ بالکل آسان سی تعریف ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے کہ وہ آوازیں جن کو ادا کرتے وقت منہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ان کو مصوتے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ان کو عربی اور فارسی کے روایتی قواعد میں مصوتے کو حروف علت اور مصمتے کو حروف صحیح بھی کہتے ہیں۔ تو مصوتے جو ہے مصوت سے بنا ہے، یہ وہ حروف ہیں جن کی اپنی آواز ہوتی ہے اور یہ حروف اپنی آواز ظاہر کرنے میں کسی دوسرے حروف کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کی تعداد 3 ہے، الف، واو، یہ انہیں حروف علت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حروف ہندی زبان میں اس علامت سے اور انگریزی زبان میں واول کہلاتے ہیں، سور یعنی ہندی میں ان کو کہیں گے۔
اچھا، حروف علت الف واو یہ وہ حروف ہیں جن کے ملانے سے حروف میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے بے، الف با، بے وا بو۔ مصوتوں اور مصمتوں دونوں کو مجموعی طور پر صوتیہ کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں کانسوننٹ یہ کہلاتے ہیں۔ واو اور یہ نہ تو مکمل طور پر مصوتے ہیں اور نہ ہی مصمتے، یہ صرف نیم مصوتے یعنی سیمی واؤلز ہیں۔ اسی طرح اردو میں واو اور یہ نیم مصوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ واولز ہیں اور اس میں سیمی واولز کے طور پر نیم مصوتے جن کو ہم بولتے ہیں۔ اچھا، کچھ جگہ پہ حروف علت یعنی یہ جو 3 ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اردو میں یہ 4 بھی بنتے ہیں کیونکہ یہ وہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا جو کنسیپٹ ہے، تو عربی میں صرف یہ چھوٹی یہ جو ہوتی ہے اس لیے وہاں پر یہ 3 ہی شمار ہوتے ہیں، جبکہ اردو میں 4 بھی شمار ہوتے ہیں۔ تو اس میں الف ہے، جب الف جو یہ حروف علت ہیں ان کو بعض جگہ حروف صحیح یعنی مصمتے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا الف جو ہے یہ ظاہر ہے ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ یہ حروف علت ہے، تو یہ جب لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ حرف صحیح ہوتا ہے، جیسے املی، اصلاح، اسلام، اکثر، احسان، امت، احمد وغیرہ۔ تو ایسی حالت میں یہ متحرک ہیں۔ اس کے بعد واو ہے، جب لفظ کے شروع میں اور درمیان میں آئے اور متحرک ہو تو اس کو تو وہاں پر یہ حرف صحیح ہوتا ہے، جیسے وطن ہے، وعدہ ہے، ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے، تو یہ جب لفظ کے شروع یا درمیان میں آئے اور متحرک ہو تو بطور حرف صحیح استعمال کی جاتی ہے، جیسے یقین، سیاد، یاد، گیا، یہاں وغیرہ۔ ایسی حالت میں یہ متحرک ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں جہاں پر متحرک ہوں گے تو وہاں پر یہ حروف صحیح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصوتوں سے جو بننے والی آوازیں ہیں وہ کتنی ہیں، تو ان کی تعداد 10 ہے۔ اس میں جو 3 ہیں وہ کثیر مصوتے ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش جو ہے وہ کثیر مصوتے کہلاتے ہیں، اور اس میں 3 جو ہیں وہ طویل مصوتے ہیں، الف، واو اور یہ۔ تو اب یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ چارٹ میں آپ ان کو دیکھ لیں، تو یہ اردو آوازیں جو ہیں وہ الف میں جو یہ زیر ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ الف مدہ، الف جس کو ممدودہ کہتے ہیں، پھر زیر ہے، پھر یہ یائے معروف ہے، اس کی آگے یہ مثالیں دی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد یہ پیش ہیں، یہ ٹوٹل 10 ہیں، تو یہ اس کے حساب سے یہ ساری آپ کے سامنے یہ جو چارٹ ہے اس میں یہ پیش ہے، پیش، واو معروف، یائے مجہول، یائے لین اور واو مجہول اور واو لین۔ جیسے یہ فوج، عورت میں واو لین استعمال ہو رہی ہے، لوگ، پول گول میں واو مجہول ہے، پیدا، ایسا، میدان میں یائے لین ہے، ایک، دیکھ، بیل، ریل، کھیل میں یائے مجہول ہے۔ اب واو معروف جو ہے پھول، نور اور روپ میں جو ہے وہ واو معروف ہے۔ اسی طرح پیش ہے، اس، مکھ، دکھ، یہ ساری جو ہے یہ پیش ہے۔ پھر یائے معروف، جیل، تیر، ڈھیل، کیل وغیرہ، یہاں پر یائے معروف ہے۔ زبر، زیر اور باقی یہ ان کا استعمال آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ممکنہ سوالات ہیں وہ کس طرح آ سکتے ہیں، وہ آپ یعنی نوٹ کر لیں۔
تو اس سے پہلے ہم ایک نظر جو ہے اس کی جو تعریف ہے وہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ مصوتے یعنی کیا ہے، وہ ہیں جن کی منہ میں یعنی بغیر کسی دشواری کے، بغیر کسی رگڑ کے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ مصوتے ہیں، اور جو رگڑ کے ساتھ یا مختلف یعنی منہ کے مختلف حصوں سے مزاحمت کے بعد ادا ہوتے ہیں ان کو مصمتے کہتے ہیں۔ مثلا ان جو 10 آوازیں ہم نے یہ ابھی پڑھی ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی آوازیں ہیں وہ ساری مصمتے ہیں۔ مثلا لفظ ہے ٹماٹر، تو اب یعنی یہاں پر آپ زبان کو بالکل روک کر، یا ٹیچر ہے یا تمباکو ہے، تو ان کو آپ زبان کو بالکل ساکن رکھ کر یہ آوازیں آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ مشق کر سکتے ہیں، آپ زبان کو بالکل ساکن کر کے یہ آوازیں نکالنے کی کوشش کریں۔ مثلا بوتل ہے، تو اس کو زبان کو بالکل آپ نے حرکت نہیں دینی، اور آپ یہ کوشش کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ یہ لفظ زبان، دانت اور تالو کے استعمال کے ساتھ تب یہ آواز جو ہے یہ بنتی ہے۔ تو یہ یعنی رگڑ اور مزاحمت سے پیدا ہوتی ہے ہوا کی، اس میں دشواری پیش آتی ہے ان کو ادا کرتے ہوئے، جبکہ مصوتے جو ہیں وہ آوازیں ان میں یہ زبان اور دانتوں اور تالو کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب یعنی جو ممکنہ سوالات ہیں مختصر سے ان کو ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ یعنی صوتیات میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یوں آپ نے دینا ہے کہ آوازوں کی ادائیگی کا اور یہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کس طرح ان کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے، ان سب کا مطالعہ کس میں ہوتا ہے، یہ صوتیات میں ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوتیات کیا ہے؟ صوتیات لسانیات کا وہ شعبہ ہے جس میں انسانی اعضائے تکلم سے پیدا ہونے والی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یعنی ایک یہ کوشچن بھی ہو سکتا ہے کہ اردو میں کل کتنے مصوتے ہیں؟ تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ اردو میں کل 10 مصوتے ہیں، یہ جس طرح آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اردو میں نیم مصوتے کتنے اور کون کون سے؟ تو نیم مصوتے 2 ہیں، یعنی یہ اور واو۔ تو اس کے بعد یہ کوشچن کہ تلفظی صوتیات کیا ہے، اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو تلفظی صوتیات میں انسانی اعضائے تکلم سے نکلنے والی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ کچھ اہم اعضائے تکلم کے نام بتائیں، تو ان میں جواب ہے لب، ہونٹ، دانت، مسوڑے، تالو، زبان، لحاظ، ناک اور غشائی پردے جو ہیں، تو یہ کچھ اعضائے تکلم کے نام تھے۔ منہ سے نکلنے والی بامانی، یہ سوال ہے کہ منہ سے نکلنے والی بامانی آوازوں کو یعنی صوتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ 2 قسموں میں، ایک مصوتے یعنی حروف علت اور دوسرے مصمتے یعنی حروف صحیح۔ مصوتہ یا مصوتے کسے کہتے ہیں؟ مصوتے ایسی آوازیں ہیں جن کی ادائیگی میں پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا بغیر کسی رکاوٹ سے نکل جاتی ہے، جیسے آ، اے، او وغیرہ۔ اب ہے مصمتہ یا مصمتے کسے کہتے ہیں؟ مصوتے ایسی آوازیں ہیں جن کی ادائیگی میں پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے سے نکل جاتی ہے، جو ہم نے یہ پڑھا۔ تو جو مصمتہ ہے اس میں کیا ہے کہ پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا منہ میں مختلف مقامات پر یا تو رک جاتی ہے اور یا رگڑ کے ساتھ منہ سے خارج ہوتی ہے، جیسے بے، پے، تے، ٹے۔ تو ان سے یعنی جتنے بھی الفاظ بننے والے ہیں، جیسے بے جو ہے وہ بکری ہے، پے پنکھا ہے، تے تختی ہے، ٹے ٹماٹر ہے، تو ٹوپی ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ رگڑ کے ساتھ یعنی ان کی جو آواز ہے وہ
آپ ادا کر سکتے ہیں. زبان کو بالکل حرکت یا ساکن رکھ کر آپ ان کی آوازیں جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اس میں یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک چیز دونوں جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ ایک مصوتے ہیں اور دوسرا مصمتے ہیں. مصوتے جو ہے وہ ان کی تعداد 10 ہے، مصمتے کی تعداد تقریباً 41 بنتی ہے. تو مصمتے جو ہے ان کی مصوتے کی جو 10 کی آگے تقسیم جو ہے وہ کی گئی کہ مصوتے وہ ہیں کہ جو بغیر کسی رگڑ کے یا وہ آوازیں جو بآسانی زبان سے ادا ہو جاتی ہیں ان کو مصوتے کہتے ہیں، اور جو رگڑ کے ساتھ یا مزاحمت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں ان کو مصمتے کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. شکریہ.